تو میں کل ایک بات سوچ رہا تھا اور یہ میں نے آپ کو گوش گزار کرنی تھی کہ تو سب معاملات ہو جائیں گے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی وزیر اعظم بنا لے، پیپلز پارٹی کہتی ہے بے شک پی ٹی آئی بنا لے، پی ٹی آئی کہتی ہے جو مرضی حکومت کر لے ہم اپوزیشن میں ہیں، تو بظاہر لگتا ہی ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا۔ حقیقت اس کے برعکس ہے، سارے بننا چاہتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو آج میری ایک رائے ہے، میری رائے بڑی سمپل ہے کہ کیوں نہ ہم پہلی دفعہ ایم کیو ایم کا وزیر اعظم بنیں، وائی ناٹ؟ ان لوگوں نے جتنا ہمیں سکون دیا ہے، جتنا ہمیں ٹھنڈ پہنچائی ہے، جتنا ہمیں فائدے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، مجھے کوئی اسپیل آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں کسی کی برائیاں نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایم کیو ایم کو بنا دیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے اوپر ہمیشہ سے ایک الزام رہا ہے بوری بدلاشوں کا، بھتہ خوری کا، لیکن ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے، یہ بھی ان کا کمال کہ انہوں نے بانی ایم کیو ایم کو خود ایم کیو ایم پاکستان نے فارغ کیا ہے، کسی عدالت نے نہیں فارغ کیا، کسی غلط کیس کے ڈیسیجن میں نہیں وہ فارغ ہوئے، کسی نے ان کو باہر گولی نہیں ماری ہے، کسی نے ان کے اوپر حملہ نہیں کروایا، ان کو اگر فارغ کیا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان نے خود سے فیصلہ کر کے کہ یہ شخص پاکستان کے سالمیت کے، ان کے جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے ان کی کاز کے، کراچی، حیدرآباد اور دیگر سندھ کے حلقے جو ہیں، علاقے جو ہیں، ان کی کاز کے لیے ہی از ڈیٹرمنٹل، ہی از ناٹ ڈوئنگ ویل، تو اس کو ہم ہٹا دیں۔ اور انہوں نے اس کی بڑی قربانی دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ نہ مانے کہ ایم کیو ایم نے، اچھا ایم کیو ایم کے اوپر ہمیشہ ایک مزیدار الزام بھی رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے تو ملک دشمن کیسے؟ پہلے تو یہ سوچ لیں۔ لیکن ایم کیو ایم میں اور جب میں عمران خان میں اگر ان دونوں میں فرق دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈومسائل کا فرق ہے، ورنہ اگر ہم عمران خان کے کیے ہوئے کاموں کو دیکھیں تو وہ ایک نہیں، دو نہیں، پتہ نہیں ہر ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، بلکہ کئی ریڈ لائنز عمران خان نے خود لگائی اور پھر ان کو کراس کر لیا۔ تو ایم کیو ایم کے وہاں پہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، شاید شروع میں ہوا، بالکل ہوا، کٹی پہاڑی کے بعد ہوا، یعنی ان جو حیدرآباد میں قتل عام ہوا اس کے بعد ہوا، لیکن جب ایک دفعہ الطاف حسین کو انہوں نے کلینس کر لی تو اس کے بعد ایم کیو ایم ایک کافی مڈل کلاس کی محنت کرنے والی جماعت ہے۔ اچھا ایم کیو ایم کا ایک کمال پڑا ہے، کئی کمال ہے، لیکن ایک کمال یہ کہ ان کا ہر ممبر جو ہے پڑھا لکھا ہے، ہر ممبر، اور کسی کو بھی اٹھا لیا، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، ہر ممبر کی ایک منیمم کوالیفیکیشن ہے، ہر ممبر اپنے ووٹر سے، اپنے سپورٹر سے، اپنے کارکنوں سے ان ٹچ ہے، ہر ممبر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اٹینٹیو ہے وہاں پہ، اور وہ وہاں پہ موجود ہے، اور اس کو ہر چیز کا حال احوال بھی پتہ ہے، رابطوں کا بھی پتہ ہے، ملاقاتوں کا بھی پتہ ہے۔ ان کے جو سینئر کیڈر ہے ان سے کوئی چیزیں ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھی۔ اور پھر ایم کیو ایم کو ہم نے دیکھا حیدرآباد میں کنور نوید نے، اللہ ان کو مغفرت کرے، انہوں نے کراچی میں سید مصطفیٰ کمال نے، انہوں نے کیا کیا ٹرانسفارمیشن کی۔ اب کراچی کہنے کو تو کراچی ہے لیکن کئی ملکوں سے بڑا ہے، کراچی کی جو آبادی ہے وہ کئی ملکوں کی آبادی سے بڑی ہے، کراچی کے جو مسائل ہے وہ بے انتہا ملکوں سے زیادہ ہے، کراچی کے جو وسائل ہے وہ بہت سے ممالک سے کم ہے۔ تو اگر اس کو کوئی ٹرانسفارم کر سکتا ہے، میں تو یہ مانتا ہوں کہ صرف مصطفیٰ کمال کا تو ایک چلو مینجمنٹ ہو گئی، لیکن پوری جماعت کا کریڈٹ ہے وہ، پوری ایم کیو ایم کا کریڈٹ ہے وہ، کیونکہ اگر پارٹی آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کر نہیں سکتے، روز آپ کو نا پخ 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 ٹک 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 ہوتا رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب سارے اس صورتحال میں پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ کسی کا خیال ہے کہ وہ کاف لیگ بن جائیں گے، کسی کا خیال ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، کسی کا خیال ہے کہ ان دونوں کو ختم کرنے کے لیے یہی ہے کہ یہ ایک پی ڈی ایم 2 کی حکومت بننے دو، تو ایسی صورت میں ایم کیو ایم کا وزیر اعظم لے آتے ہیں، ایم کیو ایم کا وزیر اعظم لے آتے ہیں اور یہ دونوں اس میں وزارتیں لے کے بیٹھ جائیں، تینوں اس میں وزارتیں لے کے بیٹھ جائیں، لیکن ایک دفعہ اس ملک میں مڈل کلاس کی حکومت ہو، وہ مڈل کلاس جس سے ہمیشہ امیدیں بڑی کی جاتی ہیں، اسے قربانیاں تو مانگی جاتی ہیں لیکن اس کو کبھی دیا نہیں جاتا، دینے کے لیے اس بیچارے کو ہم نے لائن میں ہی کھڑا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر کراچی والوں کو بھی حق ملے گا، کراچی والوں کو ہم نے بہت چیزوں پہ ان کا حق نہیں مل رہا، وہ آج 21ویں صدی کا یہ 24واں سال ہے، یعنی کوارٹر سینچری ہو گئی ہے 21ویں صدی کی، اور کراچی میں پینے کا پانی نہیں، ابھی بھی ٹرالوں پہ جاتا ہے، ٹینکرز پہ جاتا ہے، ان چیزوں پہ جاتا ہے، باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں، پانی نہیں ہے، تو کراچی کا بھی خیال ہو جائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے ٹریڈیشنل 2 4 5 جو ہمارے سیاستدان ہیں ان سے اوپر آ کے بھی سوچنا چاہیے،
ہمیں اپنی نوجوان قیادت کے اندر بھی آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے لوگ کہ کون اس ملک کو آ کے لیڈ کر سکتے ہیں. یہ میری رائے ہے, آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, اور خدا کے لیے کسی کی کو پلانٹڈ رائے نہیں ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے. اس کو اسی طرح لیجئے گا, مجھے اپنی رائے دیجئے گا, کامنٹس میں اپنی رائے دیجئے گا. آپ میری طرف سے میں کہتا ہوں, آپ حافظ سعد رضوی کو بنا لیں, تحریک لبیک والوں کو بنا لیں, آپ جماعت اسلامی کا کوئی جو ہے شخص اس کو وزیر اعظم بنا لیں, لیکن اب ٹرائی کریں, اپنے ملک میں نئے لوگوں کو بھی ٹرائی کریں, شاید کو بہتری کی ہوگی. چوائس آپ کا مجھے انتظار رہے گا. کامنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.